اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا، بلکہ یہ کہیں کہ بونگی مار دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر حملہ نہ کرتے ہم ایران کے اوپر تو اگلے 2 ہفتوں میں ایران ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دیا۔ امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی شہید جو ہے انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایران ایٹمی دھماکہ نہیں کرے گا، اور ان کی زندگی میں تو یہ ہونا نہیں تھا، تو وہ فتویٰ دینے والے کو تو شہید کر دیا، اور اب وہ ایٹمی دھماکہ کر بھی سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، گزشتہ سال 2025 میں جون کے مہینے میں امریکہ نے B-52 بامبرز استعمال کیے تھے ایران میں، جو 200-300 میٹر تک نیچے جا کے مارتے ہیں، ان کے بم زمین کو پھاڑ کے اندر جاتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے بم استعمال کیے تھے اور ایران کی جو میزائل سائٹس ہیں وہاں پہ بمبارمنٹ کی تھی، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ایران ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکے گا، ہم نے ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا، وہ کبھی بھی ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا، تو اس وقت جو کارروائی کی تھی وہ بھی ایک فیس سیونگ تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں بھی ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، نہ امریکہ کا کوئی نقصان ہوا تھا، بلکہ اسرائیلی حملے کے بعد جب ایران نے واپس حملہ کیا تو فیس سیونگ کے لیے امریکہ بیچ میں آیا، اور امریکہ کو نکلنے کے لیے فیس سیونگ کچھ دوست ممالک نے لے کر دی تھی، تو اس سے امریکہ کو کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تب بھی جھوٹ بول دیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران 2 ہفتوں کے اندر ایٹمی ہتھیار بنا لیتا اگر ہم یہ حملہ نہ کرتے تو۔ کبھی ایک سٹیٹمنٹ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ امریکہ کے اندر سے جو لوگ بریفنگ لے کے نکل رہے ہیں نا، جن کو ادارے بریفنگ دے رہے ہیں، امریکی حکام جن کو بریفنگ دے رہے ہیں، وہ سینیٹرز بھی یا کانگریس مین باہر آ کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں یہ سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا کیوں، ان کے پاس کوئی ایک پراپر وجہ نہیں ہے یہ حملہ کرنے کی، اور یہ کوئی جواز فراہم نہیں کر پا رہے کہ اب یہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور نہ کوئی آگے کا پلان ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا دیکھیں، ایران نے ایک دھمکی لگائی ہے، میں بار بار چین آف کمانڈ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ کوشش کریں گے کہ ایران کی چین آف کمانڈ کو توڑا جائے۔ اگر وہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بکھری ہوئی فوج لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ لیکن ایران نے خبردار کیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ایران کے اندر رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ہم حملہ کریں گے وہ ہم کسی اور جگہ پہ نہیں کریں گے، بلکہ جو اسرائیل کی ایٹامک سائٹس ہیں وہاں پہ اٹیک کریں گے، جو جوہری تنصیبات یا جوہری سائٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، جوہری مراکز کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ اور یہ بڑی خوفناک دھمکی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر آپ نے رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی تو جو ایٹامک سائٹس ہیں اسرائیل کی اس پہ اٹیک کریں گے، اس پہ تو پھر اسرائیل کے بعد بچے گا ہی کچھ نہیں، پورے ریجن کے اندر ایک تابکاری پیدا ہو جائے گی اور بہت بڑا مسئلہ جنم لے لے گا۔ اب چین نے ثالثی کے لیے حالات کیونکہ خراب ہو رہے ہیں تو چائنا نے بات کی ہے سعودی عرب سے، قطر سے، باقی ملکوں سے، ایران کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی، تو چائنا اپنا ایک ثالثی کے لیے نمائندہ مڈل ایسٹ میں بھجوا رہا ہے تاکہ ثالثی کی جائے اور کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے۔ ثالثی اس بات پہ بھی ہو جائے نا کہ کم سے کم یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، اگر امریکہ اور اسرائیل لڑتا ہے تو ایران اس کو جواب دے سکتا ہے، ان کے اڈوں پہ مار سکتا ہے، لیکن کم سے کم عرب ممالک اور ایران کی آپس میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چائنا کی بھی پریورٹی ہے، یہ ایران کی بھی پریورٹی ہے، اور یہی عرب حکمران بھی چاہتے ہیں، اب تک تو ایسا ہے۔ امریکہ اس لڑائی کو کھینچ کے نا ایک اور طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران نے یہ بتایا کہ نہ انہوں نے ترکی کے اوپر اٹیک کیا، جو ترکی کے اوپر ایک حملہ ہوا وہ ایران نے نہیں کیا۔ ایران نے یہ بتایا کہ آذربائیجان کے اوپر ایک ابھی جا کے ایک ڈرون گرا ہے، کچھ لوگ میزائل کہہ رہے ہیں، اور وہ جو گرا جا کے وہ ایک ایئر بیس کے ایریا میں گرا۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ اسرائیلی کوئی اڈا تھا، وہاں پہ اسرائیل کے کوئی ایسٹ سے، تو اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ جب آذربائیجان نے آرمینیا کو جنگ میں شکست دی تھی تو 2 ملکوں کے ڈرون انہوں نے استعمال کیے تھے، ایک اسرائیل کے اور دوسرے ترکی کے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے آرمینیا سے اپنا علاقہ کاراباغ خالی کروایا تھا۔ تو اسرائیل کے ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ آذربائیجان کے تعلقات، چیزیں چلتی ہیں، وہ ان کو کچھ پیٹرولیم بھی سپلائی کرتے ہیں آذربائیجان، کیونکہ گیس اور پیٹرولیم وہاں پہ ہے، تو وہ پائپ لائن کے ذریعے سے ترکی تک جاتا ہے اور وہاں سے آگے وہ اسرائیل کو سپلائی بھی کرتے ہیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اس میں جو آذربائیجان پہ اٹیک ہوا اس میں ایران نے کہا جی بھی ہم نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو برطانیہ کا سائپرس کے اندر جو اڈا ہے وہاں پہ جو اٹیک ہوا اس کو بھی ایران نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا۔ تو الگ الگ جگہوں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں، یا یہ آرامکو کے اوپر جو اٹیک ہوا ایران نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا۔ جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو ہم نہیں مار رہے، ہم عرب سویلینز کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر رہے۔ بہت سارے حملے جب انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ سارے حملے ایران نے نہیں کیے تھے،
لیکن یہ سارے حملے ایک پلاننگ کے تحت کیے جا رہے ہیں. اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, تاکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کر کے ایران کے ساتھ لڑوایا جا سکے اور ایران کو اس ریجن میں ایک ویلن کے طور پہ دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ سب کو مار رہا ہے. حالانکہ اس وقت جو ایران میں ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑی خوفناک بمباری ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں. یہاں میرے پاس ایک خبر ہے, اور یہ امریکن ہے مائک ایڈمز, یہ ہیلتھ رینجرز ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران میں اس قسم کے جنگی جرائم کر رہا ہے جس طرح کے جنگی جرائم کیے گئے تھے نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں. جیسے فلسطینیوں کو انہوں نے مارا اور ملیا میٹ کیا, اسی طرح امریکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا انہوں نے, وہ کر رہا ہے ایران کے اندر. ایران میں تعلیمی ادارے ہیں, ہسپتال ہیں, سرکاری ادارے ہیں, پولیس کے دفاتر ہیں, ہر جگہ کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے, اور سویلینز کی کیجویلٹیز لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 1100 کے قریب عام شہری ایرانی اب تک کی اطلاع کے مطابق شہید ہو چکے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. 4-5 دن کی لڑائی ہے ٹوٹل. تو یہ لگاتار امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے. اب لڑائی جو تھی نا, وہ پہلے جو ایران لڑائی لڑ رہا تھا, یہ لڑائی ایران کے جنوب میں چل رہی تھی. یعنی آپ یہ ایران کا نقشہ دیکھیں نا, آپ یہ نیچے کا سارا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں, ایران کے آس پاس کون کون سے ملک ہیں. تو پہلے یہ لڑائی نیچے جنوب کی جانب سے چل رہی تھی, تھوڑا سا جنوب مغرب کی جانب بھی جاتی تھی. یعنی اس لڑائی میں ایران کا مقابلہ تھا نیچے ان بیسس سے جو امریکہ جنوب سے آپریٹ کر رہا تھا. یعنی آپ شروع ہو جائیں نا نیچے اوبان سے, آگے یو اے ای آ جاتا ہے, قطر آ جاتا ہے, سعودی عرب آ جاتا ہے, اردن آ جاتا ہے, پیچھے اسرائیل آ جاتا ہے. تو امریکہ اس ریجن کو استعمال کر رہا تھا. ایران کا سارا فوکس اور لڑائی یہاں پہ جنوب میں تھی, لیکن اب یہ لڑائی شفٹ ہو کر مغرب میں اور شمال مغرب میں چلی گئی. ناظرین, گزشتہ 4-4.5 سال میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی غلطی نکالیں تو وہ مس کیلکولیشن ہے. یعنی جہاں پہ بھی انہوں نے کیلکولیشن کی وہ غلط ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ کی پہلی کیلکولیشن تھی عمران خان کو نکالیں گے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا, لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد, بلکہ اس سے پہلے ہی جب وہ مکمل نہیں ہوا تھا, تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو مس کیلکولیٹ ہو گیا. بعد میں انہوں نے کہا تھوڑے دنوں میں لوگ بھول جائیں گے, تو لوگ بھولے نہیں بلکہ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. پھر ان کی ایک کیلکولیشن تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں تھوڑے عرصے کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے. عمران خان نے وہ بھی نہیں کیا, وہ بھی مس کیلکولیٹ ہو گیا. پھر ان کا اندازہ تھا کہ عمران خان جیل برداشت نہیں کر سکتا, ہم جیسے ہی عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے وہ 10 دن کے اندر ٹوٹ جائے گا, ہم اس سے معافی منگوائیں گے اور پورا پاکستان کنٹرول میں آ جائے گا. پھر مس کیلکولیٹ ہو گیا عمران خان. وہ وقت اور یہ وقت, آج لگ بھگ 3 سال ہو گئے ہیں, عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا. ہر طرح کا جبر انہوں نے آزما کر دیکھ لیا. وہ قید تنہائی میں پڑا ہوا, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, لیکن وہ آدمی ہار نہیں مان رہا. بڑے بڑے باہر بیٹھے ہوئے ہار گئے, جنہوں نے مار نہیں کھائی وہ بھی ہار گئے, لیکن وہ مار کھانے کے باوجود ہار نہیں مان رہا. پھر انہیں لگا کہ یہ الیکشن چوری کر لیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. یعنی پہلے ان کو لگا کہ انتخابی نشان چھینیں گے, پری پول ریگنگ کریں گے, لوگ مایوس ہو جائیں گے, لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. مگر اس کے برعکس لوگوں نے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ووٹ ڈالا کہ ریکارڈ توڑ دیے, اور بعد میں انہیں جعلی فارم 47 جاری کرنے پڑ گئے. تو ایک اور کیلکولیشن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط ہو گئی. پھر انہیں لگا کہ ہم اپنی جعلی حکومت بنا لیں گے تو لوگ مان جائیں گے, تو لوگ آج تک نہیں مانے. پھر ان کی کیلکولیشن تھی ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی. پھر ان کی کیلکولیشن تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے, عمران خان لوگوں کے دماغوں سے مٹ جائے گا, پھر وہ کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی. اب کشمیر میں بھی یہ اسی قسم کی غلط کیلکولیشن کر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لگاتار غلط کیلکولیشن کی وجہ سے مار کھا رہا ہے. دیکھیں, جب آپ بندوق آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, تو آپ کیلکولیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے نا. تو ایک فیکٹر وہ بھی ہوتا ہے آپ کے دماغ میں کہ یہ ایسے نہیں ہوگا تو میں ہتھیار سے کر لوں گا, تو آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہ کیلکولیشن لگاتار غلط ہو رہی ہے. درجنوں مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشن غلط ہونے کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی خطہ بھی, کوئی ایک علاقہ بھی پاکستان کا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہی غائب ہے, بیماری کا معاملہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. اور وہاں پہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, ایک عجیب کنفیوژن ہے. خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے, وہ اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یعنی وہاں پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں. حکومت اپنے آپ کو بچا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بچا رہی ہے, اور سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں.
اور ہر کیلکولیشن غلط ہونے کا پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ دہشت گردی بڑھ گئی, معیشت تباہ ہو گئی, پاکستان کی سرمایہ کاری پاکستان میں آنا بند ہو گئی, ہر طرف پاکستان میں مایوسی پھیل گئی, پاکستانی جتنے ذہین لوگ ہیں, بہتر لوگ ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں, لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کر دوسرے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں. اور پاکستان نے انہی غلط کیلکولیشن کا خمیازہ ایسے بھگتا کہ پاکستان نے ریکارڈ قرضے حاصل کر لیے. یعنی جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے اب تک اتنے قرضے نہیں لیے جتنے قرضے انہوں نے لے لیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ قرضے انہوں نے 4 سال میں لے لیے. اور پاکستان میں نہ کوئی ڈیم بنا, نہ کوئی ہم نے علاقہ فتح کیا, نہ کوئی ہم نے بہت بڑے جھنڈے گاڑے دنیا میں. مس کیلکولیشنز. اور ایسی ہی مس کیلکولیشن اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آزاد کشمیر میں کر دی. آفیسرز کی دفاتر میں بیٹھی ہوئی رپورٹس, ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم طاقت سے کچل دیں گے, اس کو کالعدم کر دیں گے, اس کے لوگوں کو گرفتار کر دیں گے, چند لوگوں کو مارا جائے گا, لوگ ڈر جائیں گے. لیکن اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مس کیلکولیشن کا جو نتیجہ ہے وہ راولہ کوٹ کی سراؤنڈنگ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہ صرف ایک احتجاج کے مناظر ہیں جو لائیو کوریج کے ساتھ آ رہا ہے, اور یہ ایک قافلہ ہے, اس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں. جب رات کے وقت انہوں نے کہا جی اپنے موبائل فون کی لائٹیں آن کریں, تو ہر طرف سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سیلاب ہے عوام کا, ہزاروں لوگ ہیں. اور دوسری طرف اس طرح کے 3 قافلے اور موجود ہیں راولہ کوٹ کے ارد گرد. تو راولہ کوٹ کو تو گھیرا ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے, اور کشمیر کی عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے. ایک چیز اور سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھی تک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو الیکشن لڑنے کے لیے چلی جائے. اس کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, مذہبی سیاسی جماعتیں, سارے لوگ اس کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ بطور کشمیری اس کے اندر حصہ لیتے ہیں. جب یہ سیاست میں آئے گی تب آئے گی, اور پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن فی الحال ان کا طوطی بولتا ہے وہاں پہ. اور کشمیری سارے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مزید ہمارے ریاستی معاملات کے اندر بیجا مداخلت کی اجازت نہیں دینی. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, دفاع کے معاملات ہوتے ہیں, عام ترین معاملات ہوتے ہیں, ان میں آپ ان پٹ لے سکتے ہیں, بالکل لینی بھی چاہیے. ایک انسٹیٹیوشنل ایک میموری ہوتی ہے, آپ ان کو بلاتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو وہ جو ان کے پاس پرانا ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ اپنی رائے آپ کو دے سکتے ہیں. بالکل ان کا اتنا ان پٹ ہونا بہت ضروری بھی ہے, اور انہیں تنخواہ بھی اس بات کی ملتی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے پوچھا بھی جا سکے, ان سے کام بھی لیا جا سکے. لیکن جب وسائل کے معاملات کے اندر, ٹرانسپورٹ کے معاملات کے اندر, مذہب کے معاملات کے اندر اور بجٹ کے معاملات کے اندر ہر چیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ گھس جاتی ہے نا, تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, لوگوں کو لگتا ہے کہ قبضہ ہو گیا. اب یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں نا, اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ نشستیں تو لائی گئی تھیں مقبوضہ کشمیر کے کیس کو اٹھانے کے لیے کہ حق خود ارادیت دینا ہے, پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی, اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, یا اپنا الگ ملک بنانا ہے. یہی اقوام متحدہ کے پاس آپشن یہی ہے نا, اور قرارداد یہی کہتی ہے کہ کشمیری ہی فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا, نہ بھارت فیصلہ کرے گا نہ پاکستان فیصلہ کرے گا. تو اس لیے پاکستان نے ایک بڑا اچھا جیسچر دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی 12 مہاجرین کی نشستیں رکھ لی تھی پاکستان میں کہ جناب ہم یہاں پہ جو اسمبلی بنائیں گے اس کے اندر یہ جو 12 نشستیں ہوا کریں گی یہ نمائندگی کرے گی مقبوضہ کشمیر کی. تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا, نیت بری نہیں تھی جب یہ کام کیا گیا. لیکن ہوا کیا, وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سیٹوں کو آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو بندوق آپ نے خریدی دشمن کے خلاف وہ اپنوں کے اوپر ہی تان دی گئی. وہ ہتھیار جسے انڈیا کے خلاف استعمال کرنا تھا وہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب یہ 12 بندے باہر سے جیت کر آتے, ان میں سے 8-9 بندے جو ہیں وہ وزیر بن جاتے, اور آزاد کشمیر کا پورا نظام جو ہے وہ ایک آفیسر بیٹھ کے, ایک فوجی آفیسر بیٹھ کے وہ چلا لیتا تھا انہی بندوں کے ذریعے سے. جب دل کیا حکومت بنا دی, جب دل کیا حکومت گرا دی. تو یہ ایک بڑا المیہ تھا ان 12 نشستوں کے ساتھ. تو لوگوں کو جب سمجھ آئی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں آپ بیچ میں سے, کیونکہ ان کے جتنے عوامی مطالبات سامنے آئے یہ نشستیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی تھی, ان پہ بیٹھے ہوئے وزراء رکاوٹ بن جاتے تھے. وجہ کیا تھی, انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ ہی نہیں لینا تھا. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے تھے, یہ تو لاہور میں, پشاور میں,
ये इधर रावलपिंडी में ये यहां से वोट लेकर आते थे ना, तो जब ये वोट यहां से लेकर आते थे तो इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि आजाद कश्मीर के लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो इन्हें हुक्म दिया जाता था ये अपनी वजारत के अंदर वही फैसला कर देते थे, वही नोटिफिकेशन जारी कर देते थे। तो आजाद कश्मीर के लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे कि भाई इनको कैसे काबू करें। तो उन्होंने तंग आकर कहा जनाब ये सीटें ही खत्म कर दें आप, हमें नहीं चाहिए। अब इसका एक हल था बड़ा अच्छा, वो ये कि आप इन सीटों को बिल्कुल रखें, सिंबॉलिकली रखें कि जनाब ये सीटें मौजूद रहेंगी, ये असेंबली में आकर बैठेंगे भी, लेकिन हुकूमत बनाने में और हुकूमत गिराने में इनका कभी कोई किरदार नहीं होगा। हाँ, बैनुल अक़वामी सतह पे जो जम्मू कश्मीर का मुकदमा है या मकबूजा कश्मीर के मामलात हैं उनमें इनको आगे आगे रखा जाए, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग लाए जाएं जो बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके कश्मीर के मसले को उठाएं, तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर हो जाता कि आपका मकसद भी हल हो जाता और कश्मीरियों को उनका हक भी मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो आम तरीन खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। 3 जगहों पे 3 अलग अलग चीजें चल रही हैं। तीनों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको इस वक्त का जो सिनेरियो है उसका पता नहीं चलेगा। नंबर 1, हुकूमती कैंप, वहां पे क्या चल रहा है, यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, चीजों को कंट्रोल अब कैसे करना है। नंबर 2, अडयाला के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से 2 मरतबा मुलाकात करवाई गई है। दोबारा रात के वक्त जो है वो जेल को खोला गया और बैरिस्टर घोर गए हैं, असद कैसर गए हैं, शिबली फराज के बारे में कह रहा था कोई, वो भी गए हैं। तो ये लोग गए और जाकर इन्होंने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है। अब वहां से मुतजाद खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो बातचीत को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन ये 2 कैंप हैं, इन दोनों कैंप्स में क्या चल रहा है। और तीसरी चीज है ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड की सूरत इंतहाई खराब है। मैं जो आखिरी फैक्ट मेरे पास पहुंचा, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी सबसे बड़ी और मुश्किल रुकावट जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है वो सबसे मुश्किल और आखिरी रुकावट थी। उसके बाद रुकावटें हैं जरूर, लेकिन वो ऐसी रुकावटें नहीं है कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। यानी वो तो इस्लामाबाद के कारकुन और रावलपिंडी के कारकुन उठाकर फेंक देंगे। 26 नंबर चुंगी पे एक बहुत लंबी लड़ाई चली है, और क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे वो कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उन्हें 2-2 दिन हो गए थे यहां पहुंचते हुए। तो यहाँ पे जो लोग पहुंचे वो पहले ही बहुत निढाल थे, और यहाँ पे रेंजर्स भी थी, एफसी भी थी, पुलिस भी थी। और जो मुझे बताया वहां पे अहमद फरहाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा भी देखा कि 1-1 मिनट में 20 या इससे ज्यादा शेल्स फायर किए गए, बहुत रैपिड फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, रबड़ की बहुत गोलियां चलाई गई हैं। अहमद फरहाद साहब को भी लगी है, कुछ और दोस्तों को भी लगी है, कुछ कारकुनों को भी गोलियां लगी हैं। 1-2 मीडिया वाले भी शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है। तो रबड़ की गोलियां भी चली हैं और शेलिंग भी हुई है। ये तो है जनाब ग्राउंड की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस वक्त जब लोग बहुत बड़ी तादाद में टच करना शुरू हो गए इस्लामाबाद को। अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का काफिला भी पीछे से आ रहा है। कुछ काफिले पहले पहुंच चुके हैं, सबसे आगे बलूचिस्तान के नौजवान हैं और बाकी कुछ पंजाब से आने वाले लोग हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वो काफिला जो शाहिद खटक वगैरह के साथ आया था, ये लोग जो पहले आगे बढ़ गए थे, ये लोग वहां पहुंच गए। पिछले काफिले भी सारे आ रहे हैं। अगर लोगों की तादाद की बात करें तो अब ये उससे आगे निकल गया मामला, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग पहुंचे ही नहीं। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज तक जितनी दफा भी लोग आए, चाहे उन्हें इमरान खान खुद लेकर आए हो, ये उससे ज्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इमरान खान साहब की कॉल पे पहुंचे। लीडर मौजूद नहीं है, लीडर ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, और उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पूरा जोर लगा के, अपनी हुकूमत का पूरा जोर लगा के आसिफ अली जरदारी का हाथ साथ पकड़ के मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ मिला लें, ये नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। बल्कि ये बंदे इकट्ठे करके उनको 2 से ज़रब भी दे फिर भी ये नहीं कर सकते, जितने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज पे आ गए। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक एरियल व्यू लिया था, मुबैना तौर पे शायद इन्होंने लिया या इनके और सरकारी ऑफिसर्स थे, लेकिन ये बार बार जाते हैं, जाके ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर से। तो जो सूरत हाल है वो इनको हिला देने वाली है। जो ड्रोन की फुटेजेस आ रही है वो तो किलोमीटरों तक ऐसे देखते हैं तो इंसान ही इंसान है, गाड़ियां ही गाड़ियां। तारीख का सबसे बड़ा काफिला चला हुआ और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। सारी रुकावटें उन्होंने उखाड़ दी हैं रास्ते में से, हर चीज उन्होंने, वो आग का दरिया अबूर करके आए, लेकिन वो पहुंच गए। अब जो फ्रंट पे लोग हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कबाइलियों की भी थी, जो 26 नंबर के ऊपर पुलिस को और रेंजर्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। साइडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना शुरू हुई दोनों तरफ से, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर अलीमा खान साहिबा रावलपिंडी के क्राउड को लेके, वहां के नौजवानों को लेकर 26 नंबर चुरंगी या तरनौल का इलाका जो उसकी बैक साइड से आई। तो जब 2 तरफ से लोग आए तो वहां पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए एक नई सिचुएशन पैदा हो गई। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने उस वक्त एक धमकी जारी की, और जो उन्होंने धमकी दी, मैं चाहता हूं कि वो धमकी मैं आपको सुनवाऊं ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या कहा और उस धमकी के बाद हुआ क्या। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा इंसिडेंट है जो हुआ है,
اور یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے. یہ ذرا آپ محسن نقوی صاحب کو سنیں کہ انہوں نے کیا کہا. وہاں پہ ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا, لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. یہ محسن نقوی صاحب کی دھمکی دی کہ جی 5 منٹ فائرنگ ہم نے کرنی ہے رینجرز کو بلا کے, اس کے بعد وہاں کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. یہ محسن نقوی صاحب آپ کی خام خیالی ہے. اور یہ قوم جا کے انڈیا کے ساتھ لڑتی رہی ہے. یہ وہ پشتون ہے جنہوں نے آزاد کشمیر جو آج آپ کے پاس ہے پاکستان میں, جس کو آج آپ ڈسون کر رہے تھے, وہ آزاد کشمیر انہوں نے چھڑوایا ہوا ہے. بزدل تھوڑی ہیں محسن نقوی صاحب, وہ پاکستانی ہے, دلیر لوگ ہیں. آپ گولیاں چلا کر دیکھ لیں, گولیاں آپ نے ماری بھی ہیں. محسن نقوی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد سٹیٹ فائرنگ ہوتی ہے. یہ جیسے ہی محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ آتا ہے, میں نے تو اس پہ ٹویٹ کیا کہ یہ تو کوئی نارمل آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ یہ ابھی حیران تھے کہ یہ محسن نقوی نے یہ زبان کس کی بولی ہے, وہ یہ بات کر کیسے سکتا ہے. ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک سے خبر آتی ہے کہ سٹیٹ فائرنگ ہو گئی ہے پبلک کے اوپر, اسی جگہ پہ جہاں آخری بڑی لڑائی چل رہی تھی. اور 20 کے قریب نوجوان پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پہ رپورٹ کی ہے, کچھ لوگ اس سے زیادہ بتا رہے تھے, ان کو گولیاں لگ گئی. اور یہ جو سٹیٹ بلٹس لگی ہیں ان سے ابھی تک کسی کی جان جانے کا واقعہ تو نہیں ابھی تک رپورٹ ہوا, لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے کہ لوگوں کو گولیاں لگی اور گولیاں لگے ہوئے ان کے زخم نظر آ رہے ہیں سوراخ, اور ان کو طبی امداد کے لیے پھر پیچھے ہٹایا گیا. اب میں نے احتشام عباسی صاحب سے بات کیا, یہ جرنلسٹ ہیں, وہاں موقع پر موجود تھے. میری رضی طاہر صاحب سے بھی بات ہوئی, ان کی ٹیم وہاں موجود ہے. صدیق جان صاحب کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے, اور کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہاں موجود ہیں. میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ایک بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی جب گولی چلتی ہے تو بھگدڑ مچتی ہے. ہم نے بہت دفعہ گولی چلتے ہوئے دیکھی ہے, ہم نے بار بار دیکھا گولی چلتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے. لیکن یہ اسٹریٹ گولی چل رہی تھی, لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی, لڑکے گر رہے تھے, لیکن کوئی نہیں بھاگا. بھگدڑ مچی نہیں, لوگ بھاگے ہی نہیں, بلکہ وہ قبائلی جو آئے ہیں وہاں سے خیبر پختونخوا کے جو قبائلی بیلٹ ہے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں وہ ابھی اس وقت سب سے آگے آگے ہیں, یا جو بلوچستان سے آئے ہیں وہ سب سے آگے آگے ہیں. تو وہ بہت کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ عمران خان کدھر ہے, ہم نے ادھر جانا ہے. یہ نہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا. اور ان کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مجھے جرنلسٹ بتا رہے تھے, ان کو زبان بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ان کو ایک ہی بات پتا ہے کہ عمران خان ہے ہمارا لیڈر, ہم اس کو لینے آئے ہیں. وہ دوسری بات ہی نہیں کرتے. انہیں کوئی ڈی چوک, وہ کہتے نہیں عمران خان ڈی چوک میں ہے, عمران خان کدھر ہے, ہم نے عمران خان کو لے کر جانا ہے. اور وہ بالکل نہ گولی چلنے سے وہ گھبرائے, نہ انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوئی. جنہیں گولیاں لگی انہیں بھی پریشانی نہیں ہوئی, ان کو وہاں سے پھر ریسکیو کیا گیا, لوگوں میں بھگدڑ نہیں بچی. یہ چیز حکومت کے لیے الارمنگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ملک کا ایسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو بطور ایسٹ ہی پاکستان نے ہمیشہ ٹریٹ کیا ہے. لیکن آج ریاست ان کے اسلام آباد آنے پہ بجائے ان کو ویلکم کرتی, ان پہ گولیاں چلا رہی ہے. اور یہ گولیاں چلانے کے فوراً بعد جو اگلی چیز رپورٹ ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گولی اگریشن میں شاید نہ چلائی گئی ہو, لیکن محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد گولی چلانا محسن نقوی کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اب یہ ہمیشہ معاملہ رہے گا کہ محسن نقوی نے جیسے ہی کہا کہ ہم سیدھی گولی چلا سکتے ہیں, 5 منٹ میں سب بھاگ جائیں گے, تو اس کے بعد سیدھی گولی چلی, 20 لوگوں کو گولی لگی, لیکن بھاگا تو کوئی نہیں وہاں سے. اب کچھ جو جرنلسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی پولیس نے جو گولی چلائی ہے وہاں پہ, جو سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی ہے, وہ فائرنگ شاید اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بندوں کو مارنا چاہتے ہیں یا بھگانا چاہتے. انہوں نے کہا وہ فائرنگ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ خود وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے. کیونکہ اس کے فوراً بعد مجھے 2 مختلف جرنلسٹ ہیں, ایک نے میسج کر کے بتایا, ایک سے میری بات بھی ہوئی. ان دونوں نے کہا جی کہ جیسے ہی عمران صاحب وہاں پہ گولی چلی ہے اور گولی چلنے کے بعد لوگ زخمی ہوئے ہیں, تو ہم نے اس کے بعد جب دیکھا تو وہاں سے رینجرز اور پولیس اور ایف سی یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے, اور انہوں نے تیزی سے اس مقام کو چھوڑ دیا ہے. اور ترنول اور وہ جو ایریا ہے 26 کا, ابھی جو اطلاعات ہیں جو وہاں کچھ لوگوں نے مجھے بتائی, وہ پوری طرح سے تو نہیں وہ مجھے کنفرم کر پا رہے, لیکن انہوں نے کہا جی اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قبضے میں, لوگ کنٹینرز کو ایک ایک کر کے ہٹا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں. یہ ہے جناب وہاں کی صورتحال اسلام آباد کی. اور جو لوگ آئے ہیں وہ عمران خان کو ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی عمران خان کدھر ہے, اس کو ہم چھڑا کر ساتھ لے کر جائیں گے, ہم عمران خان کو لینے آئے ہیں, وہ ہمارا لیڈر ہے, وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. لوگ وہاں یہ بات کر رہے ہیں جو قبائلی آئے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران بھی وہ بات ہی نہیں سنتے, انہیں کچھ بھی کہو. اچھا, اب بشرا بی بی جو ہیں وہ بار بار کارکنوں کو ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے, ڈی چوک پہنچنا ہے, ڈی چوک پہنچنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے ڈی چوک کسی کو جانے نہیں دینا. خواجہ آصف اور محسن نقوی 2 بندے ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی ہے. خواجہ آصف نے دھمکی لگائی جناب طاقت کا ہم بھرپور استعمال کریں گے, اگر یہ آنا ہی چاہتے ہیں اور ان کی بریکیں نہیں لگ رہی اور بشرا بی بی ہر حال میں پہنچنا چاہتی ہیں, پیچھے نہیں ہٹنے پہ تیار, تو پھر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا ہوگا. اور خواجہ آصف کی دھمکی اور محسن نقوی کی دھمکی کے بعد طاقت کا ہم نے استعمال ہوتا ہوا بھی دیکھا. اب آ جائیں دونوں کیمپس میں ہو کیا رہا. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے آفر کیا کیا. حکومت نے پہلے آفر کیا صبح آپ جا کے مل لیں, ملاقات کا دن نہیں تھا, 2 گھنٹے ملاقات ہوئی. پھر حکومت نے رات کے اندھیرے میں دوبارہ موقع دیا کہ جا کے پھر مل لیں. یہ لوگ جا کر دوبارہ ملے. لیکن حکومت نے جو آفر دی ہے اب وہ یہ دی تھی کہ جناب آپ جا کر ملیں اور ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں سنجانی میں. سنجانی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بہت بڑی مویشی منڈی تھی,
जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जलसा इन्होंने करवाया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे मवेशी मंडी में मवेशी जाते हैं तो जाओ जी सारे उधर, मजाक भी उड़ाते थे उनका। हालांकि उन्होंने बड़ा तगड़ा जलसा वहां पे किया था, अली अमीन गंडापुर ने किया था। उस जलसे के बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक दफा गायब भी हो गए थे, आपको याद होगा। तो अब मामला ये है कि संजानी में कह रहे हैं जी आप वहां जाके अपना पड़ाव डाल लें, बहुत बड़ी जगह है, सारे वहां इकट्ठे हो जाएं, हम जो सुबह जो है वो फर्दर चीजें देखेंगे क्या करना है, कैसे होना है। लेकिन इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी तक बता रहे हैं कि कोई आमादगी जाहिर नहीं हुई कि संजानी में जाकर बैठना है। मे भी इमरान खान साहब या पार्टी किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, लेकिन हुकूमत की इसके अंदर चाल क्या है? हुकूमत सुबह अदालतों का सहारा लेगी, अदालतों में जाएगी और अदालतों में कहेगी देखें जी आपने मना किया था, हमने उनसे बात की थी, वो फिर भी आ गए हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं, तो हम इनको कैसे टैकल करें। वो मामला को और तरफ ले जाएगी हुकूमत, और वो इसको एक डील की तरह की शक्ल देने की कोशिश करेगी ताकि इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है उसको नुकसान पहुंचे। दूसरी तरफ जो इतलात आ रही है, कुछ लोग ये बड़े वसूख से कह रहे हैं, मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, कि इमरान खान ने फिलहाल यही कहा है कि डी चौक पहुंचो, संजानी को छोड़ दें। वैसे भी अब जो 26 नंबर चुंगी है वो क्रॉस हो गई मुबैना तौर पे, और अगर वहां कोई मुजामत रह गई है तो वो इतनी बड़ी है नहीं, और इससे आगे वाली जो रुकावटें हैं वो इतनी तगड़ी नहीं है कि जिनको अबूर ना किया जा सके। तो हुकूमत के कैंप में अभी भी वो ये सोच रहे हैं कुछ साजिश करके किसी तरह किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस भिजवाया जाए और एहतजाज के इस मोमेंटम को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि अगर आज ये लोग वापस चले गए तो इनको वापस आने में महीने लग जाएंगे। महीने नहीं तो कम से कम 1-2 महीने हुकूमत को मिल जाएंगे, और 1-2 महीने बात सूरतों में बहुत होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त अपनी पीक पे है, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इससे पहले कभी नहीं था। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिया है वो पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। दुनिया का कोई लीडर पूरी दुनिया में अपने लिए एहतजाज नहीं करवा सका आज तक। इमरान खान वाहिद लीडर बना है कि उसके लिए दुनिया के 32 मुल्कों में सेम टाइम में एक ही दिन के अंदर एहतजाज हो रहा था, राउंड द क्लॉक हो रहा था, क्योंकि यहां दिन है, वहां सुबह है, वहां शाम है, तो वो एहतजाज होता चला जा रहा था। तो इमरान खान साहब जो है ये उनके लिए हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अमरीकी सदर करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता इस वक्त कि सारी दुनिया में अमेरिकन को कह के निकलो और एहतजाज करो, ऐसे नहीं होता। ये इमरान खान के लिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। बजाय इसके पाकिस्तान उससे फायदा उठाता, पाकिस्तान उससे बेनिफिट्स लेता, पाकिस्तान ने उसको उठा के जेल में डाल दिया और पाकिस्तान की आवाम को रियासत ने अपने खिलाफ कर दिया। है तो बदकिस्मती है, लेकिन ये रियलिटी है। अब मोहसिन नकवी का कहना है दफा 245 में जाना पड़े, फौज को दे दे, या कर्फ्यू लगाना पड़े, या कोई और इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो हम उठा देंगे, फिर बाद में हमें कोई शिकवा ना करे। बार बार मोहसिन नकवी ने धमकियां लगाई हैं। अब तरनौल के ऊपर जो है वो कारकुनों का कंट्रोल बताया जा रहा है, कारकुन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान की बहनें भी पहुंच गई हैं, बुशरा बीबी का काफिला भी बहुत करीब पहुंच गया है। अगर ये लोग डी चौक पहुंच जाते हैं तो एक नई सिचुएशन होगी। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि कर्फ्यू कैसे लगाया जाएगा? इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, कर्फ्यू कैसे लगाएंगे? जो हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा सरदर्द है वो ये है कि पंजाब से काफिले पहुंचना शुरू हो गए। देखिए ना, पंजाब में भी पुलिस की लड़ने की कैपेसिटी है ड्यूटी करने की, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे। अब इस मामले को 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन अब शुरू हो रहा है। अब सारी सड़कें तो बंद रखी नहीं जा सकती, बहुत सारी खुल भी गई है, तो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, 4-4, 6-6, 10-10 करके, 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियों का काफिला, लोग निकल रहे हैं और इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। अब ये जो पंजाब से एक मूवमेंट चल रही है, तमाम शहरों से आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, ये आने वाले 1-2 दिनों में तादाद बहुत बढ़ जाएगी। और अगर इमरान खान साहब किसी सूरत में अदालतों से जमानत मिलने की सूरत में बाहर आ जाते हैं तो फिर वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी कर देंगे। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत कोई भी इमरान खान साहब पे एतबार नहीं कर पा रही। वो सारे डरे हुए हैं और हुकूमत ने डराया हुआ है। खासतौर पर मैं आपको साफ बता देता हूं, हुकूमत पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को डराती है, आर्मी चीफ को भी डराती है कि इमरान खान आएगा तो आपकी नौकरी भी छीन लेगा, फलां को ये कर देगा, फलां को ये कर, सबको डराते हैं ये, ब्यूरोक्रेसी को भी डराते हैं ये, मिलिट्री को भी डराते हैं ये हुकूमत सबको डरा रही है कि इमरान खान आएगा, ये करेगा, वो करेगा। बुशरा बीबी ने मेरे ख्याल में इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान अपनी जात के हवाले से किसी से बदला नहीं लेगा और वो किसी से बदला लेना भी नहीं चाहता और वो इसमें बिलीव भी नहीं करता। ये बुशरा बीबी ने कहा तो मैं सोच रहा था ये क्यों कहा, तो फिर खबरें तो बहुत पहले से आ रही थी और ये मुख्तलिफ औकात में कहते भी रहे हैं कि इमरान खान आएगा तो फलां को नहीं छोड़ेगा, तो इसको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा, इसको ओहदे से हटा देगा, उसकी नौकरी खत्म कर देगा। तो ये खदशात लोगों के दिलों में बिठाए गए। अब बुशरा बीबी ने कोशिश की कि इस खदशे के ऊपर भी जो है वो थोड़ी ठंड डाली जाए और ये मामला भी जो है वो खत्म किया जाए, ये डर खत्म किया जाए। बहरहाल कमाल की इस्तकामत दिखाई है इमरान खान साहब की बीवी ने और इमरान खान साहब की बहनों ने। और अब इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी निकल आए हैं, वो खाना, पानी, कंबल, कपड़े और दीगर जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं। लोग अपने वाईफाई पासवर्ड खत्म कर चुके हैं, जितने भी पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं उनको इंटरनेट मिल रहा है और अडियाला का दरवाजा
ایک دن میں دوسری مرتبہ کھولا گیا ہے. حکومت 3 چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہے. ایک طرف وہ کہتی ہے بندے نہیں نکلے, دوسری طرف وہ تمام رکاوٹیں, فسطائیت, جبر, سارے وقت کنڈے استعمال کرتی ہے, اور تیسری طرف وہ عمران خان صاحب کی منتیں بھی کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ جاؤ یار خان صاحب کو کسی بات پہ منا لو. بار بار نئی سے نئی آفرز دے کر بھیج رہے ہیں لیکن آفرز کام نہیں کر رہی. انٹرنیشنل میڈیا اس پورے ایونٹ کو لگاتار رپورٹ کر رہا ہے اور عالمی سطح پہ اس کی بہت بڑی کوریج ہو رہی ہے. یہ جس لیول کی کوریج ہو رہی ہے نا, اس کا امپیکٹ بہت گہرا ہوگا اور وہ امپیکٹ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. پاکستان کا جو لوکل میڈیا ہے یا جس کو آپ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کہتے ہیں, وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوریج نہیں کر رہا. ان کو بڑے سخت احکامات دیے گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بڑی موومنٹ کو آپ نے گلوریفائی نہیں کرنا, آپ نے اس کے بارے میں نہیں بتانا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایک دفعہ نہیں بار بار دکھائی ہیں. عمران خان صاحب کے 3 مطالبات: نمبر 1 مینڈیٹ کی واپسی, نمبر 2 بے گناہ قیدیوں کی رہائی, نمبر 3 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ. اب کیا عمران خان صاحب ان تینوں مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے, یا فور دا ٹائم بینگ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ان مطالبات کے اوپر خود ایک تحریک کھڑی کرتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر بھی ہو سکتی ہے. ڈیفرنٹ قسم کی عمران خان صاحب کو آفرز ملی ہیں اور ابھی اور آفرز بھی ملیں گی. یہ مذاکرات بھی چلیں گے, یہ احتجاج بھی چلے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ریاست میں اتنی سخت ہے کہ وہ لوگوں کا زیادہ دیر تک مقابلہ کر سکے. اگر پاکستانی اسی طرح ڈٹے رہے تو اگلے 1-2 دن کے اندر گیم تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, پنجاب کو نکلنا پڑے گا. اگر پنجاب سے جیسے اب لوگ نکل رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے آنا شروع ہو گئے ہیں, انہیں حوصلہ ہو رہا ہے, انہیں کانفیڈنس ملا ہے, وہ 2-2 4-4 گاڑیاں کر کے نکل رہے ہیں. اگر ایسے بھی نکلتے رہے تو اگلے 2 دن کے اندر پنجاب بہت بڑا امپیکٹ ڈال دے گا, اور پھر بڑے قافلے جب نکلیں گے تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی. اب تک لیتے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.